من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 آپ کا آج اردو کا پیریڈ ہے اور آج آپ کا 5th لیکچر ہے جس میں ہم قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے۔ کلاس 6 کی اردو کی بک اب تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو اسٹوڈنٹ نہیں بک کو پرچیز کر پائے تھے وہ اب تک لے چکے ہوں گے۔ فوزیہ احسان فاروقی کی یہ بک ہے اور آکسفورڈ والوں کی یہ بک ہے۔ پیج نمبر 8 پر قصہ سلیمان علیہ السلام موجود ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ HUTO اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے جن میں مختلف معرکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ پیج نمبر 9۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے یوں گفتگو کی، میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا۔ پھر درباریوں نے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یوں ایک وفد بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ ملکہ سمجھ گئی یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں، چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص جو کہ کتاب کا علم رکھتا تھا کہا، میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی طاعت قبول کر لی ہے۔
ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اوپر پیج نمبر 10، اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہ آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہ رہا ہے، لیکن کہیں میرے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گن لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ عصا گن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔